نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے فرشتہ اس وقت اس کی ایج لکھ دیتا ہے کہ یہ پیدا، کسی کے بارے میں لکھتا ہے پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جائے گا، کسی کے بارے میں لکھتا ہے پیدا ہونے کے اتنے دن کے بعد مرے گا، کسی کے بارے میں لکھتا ہے 10 سال کا ہو کے مرے گا، 20 سال کا، 30 سال کا، 40 سال کا، 50 سال کا، ہر شخص کی عمر وہ فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، فرشتے نے لکھ دیا کسی کے بارے میں کہ یہ 40 سال کا یا 50 سال کا ہو کے مرے گا، یا لکھ دیا 70 سال کا ہو کے مرے گا، اب ایک سیکنڈ گزرا، اس کی زندگی میں ایک دن گزرا، اس کا مطلب اب اس کی زندگی میں کتنا ٹائم رہ گیا؟ 69 سال اور 364 دن، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ ایک سال گزرا تو اس کی زندگی میں 69، پھر مزید ایک سال گزرا 68، پھر مزید ایک سال 67، ہوتے ہوتے ایک رمضان آ رہا ہے، دوسرا رمضان آ رہا ہے، اور ادھر سے ٹھک 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 کر کے ایک سال کیا ہو رہا ہے؟ کم، قبر کے قریب، اور یہ بیوقوف کیک کاٹ کے خوشی منا رہا ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے کسی کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکانا ہو، اس کو بتایا جائے کہ سر آپ نے جو سزا تھی نا 1 سال بعد دینی تھی، اب اس میں صرف 3 دن رہ گئے ہیں، وہ کہہ رہے کیک لاؤ یار، وہ دن دوبارہ آ گیا نا، کیک کاٹو گے، اس کو بھی کھلائے گا، اس کو بھی کھلائے گا۔ اس لیے انگریزوں کی جو رسمیں ہیں ساری بیوقوفوں والی کام ہوتے ہیں ان کے۔ سالگرہ مجھے کبھی سمجھ میں ہی نہیں آئی ہے کیا، ویسے ہی خوش ہو جایا کرو، گورنمنٹ کی طرف سے خوش ہونے پر پابندی نہیں، کسی بھی وجہ سے خوش ہو جایا کرو۔ بیگم آج اماں کے یہاں گئی ہوئی ہے، خوشی کا دن ہے، اماں کے یہاں سے آ گئی، خوشی کا دن ہے، تو وہ پہلی مثال غلطی سے منہ سے نکل گئی تھی، اصل میں آنے والی مثال تھی، بعض دفعہ غلطی سے بھی کچھ مثالیں منہ سے نکل جاتی ہیں میرے۔ تو خوشی کسی بھی چیز پہ منائی جا سکتی ہے، لیکن وہ کام مت کیا کرو جو بے وقوفوں والے کام۔ آپ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہو اور خوشیاں منا رہے ہو، تو ایک ایک دن گزرتا ہے، ایک ایک سال گزرتا ہے، ٹھک 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 کر کے ہم موت کے قریب۔ اور آسان مثال دے دیتا ہوں، ایک آدمی کو پھانسی کے پھندے پہ لے جایا جا رہا ہو کراچی سے پشاور، اسے کہا جا رہا ہو بیچ میں 5-6 اسٹیشن پہ گاڑی رکے گی، پہلے کراچی اسٹیشن آئے گا، پھر حیدرآباد اسٹیشن آئے گا، پھر روڑی کا آئے گا، پھر ملتان اسٹیشن آئے گا، اس کے بعد خانیوال جنکشن آئے گا، اس کے بعد جا کے 1-2 آئیں گے، اور اس کے بعد پشاور جہاں پھندا لے کے بندہ کھڑا ہوا ہے۔ اب ٹرین جیسے جیسے نکلے گی نا پشاور کی طرف، حیدرآباد آئے گا تو وہ کہے گا لو بھائی 10 اسٹیشنوں میں سے ایک ختم، اب وہ کہے گا لاؤ کیک لے کر آؤ یار، کیک کاٹ، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ 1 سال کیا ہو گیا؟ ایک اسٹیشن کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا۔ لوگ بولیں گے تو ابھی لٹکنے والا ہے، آگے جا رہا ہے۔ پھر جناب ملتان اسٹیشن آیا، حیدرآباد کے بعد روڑی آیا، کہہ رہے اب جلاد نے آ کے بتایا 10 میں سے 2 اسٹیشن اب 8 ہے۔ تو میرے بھائی کیسی بے وقوفی کی بات ہے، یہی تو میرے قبر کے جب پھانسی پہ لٹکتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ قبر میں جاتا ہے نا۔ تو ہم سب نے لٹکنا ہے، ہم سب نے لٹکنا ہے میرے بھائی۔ کوئی ٹرک کے نیچے آ کے مرے گا، کوئی جہاز سے مرے گا، کوئی پھندے سے مرے گا، کوئی کینسر سے مرے گا، کسی کے گردے خراب ہو جائیں گے۔ ہمارے ایک ریلیٹیو تھے، وہ بہت زیادہ صحت کا خیال کرتے تھے، بہت زیادہ، بڑے ہینڈسم تھے، کیا ہے اللہ کی عمر میں برکت دے۔ ان کو شوگر ہو گئی، بہت خطرناک شوگر۔ میں نے کہا آپ تو اتنا صحت کا خیال کرتے تھے، آپ کو شوگر ہونے کا مرنا نہیں ہے کیا؟ بات تو درست ہے، یہ تھوڑی کہ آپ بہت زیادہ صحت کا خیال کر رہے ہیں تو بڑھاپا ہی نہیں آئے گا، کوئی بیماری نہیں آئے گا، بیماری نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بیماری میں ڈالے گا۔ اللہ کہے گا میں نے تجھ سے قیامت کا اعلان نہیں کروانا ہے، قیامت سے پہلے تو جائے گا، اور بھی لوگوں نے آنا ہے۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جب بچوں کے بچے ہو جائیں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ جب اسٹیشن پہ نئی ٹرین آتی ہے تو پہلے والی ٹرین اسٹیشن چھوڑ دیتی۔ دنیا نے آباد ہونا ہے، ہم لوگ جائیں گے تو اگلی نسل آئے گی نا۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ تم سب پیدا ہوگے، بچپن، جوانی، بڑھاپا، اس کے بعد مارکیٹ سے شارٹ۔ ابھی جتنے بھی ڈاکٹر ہیں نا، اینٹی ایجنگ چیزوں کا آج کل بڑا رواج چل رہا ہے، کیا خیال ہے؟ اینٹی ایجنگ کہتے ہیں نا، یہ کھاؤ اس سے عمر بڑھ جاتی ہے، یہ کھاؤ۔ سارے ڈاکٹر متفق ہیں کہ جو اینٹی ایجنگ پروسیس ہے اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے، ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کچھ خوراکیں اور ایکسرسائز اور یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس سے بڑھاپا تھوڑا سا دیر سے آئے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ آئے۔ کتنا زور لگا لو میرے بھائی، بڑھاپے کی پہلی علامت کیا ہے؟ بال سفید۔ آپ ایک دن سو کے اٹھتے ہیں، ایک بال سفید نظر آ رہا ہوتا ہے، داڑھی میں یا سر، آپ پہلے تو اگنور کرتے ہیں کہ ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ کچھ منرلز اور وائٹامنس کی کمی ہوتی ہے، خوراک نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے بال کیا ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی نیچرل ہے یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کھا لو۔ کسی حکیم کے پاس گیا، اس نے کہا یہ کھا لو، کھا لیا آپ نے، تھوڑے دن اٹھتے ہیں تو دوسرا بال بھی کیا ہو گیا؟ بولو نا، سفید۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ اس کو نوچ کے نکال دیتے ہو تاکہ پبلک کو نظر نہ آئے۔ پھر ایک دن اٹھے، تیسرا سفید، چوتھا سفید، پانچواں سفید، پھر کالا کوڑا لگانا شروع کر دیتے ہو، چھپا یار اس کو۔ پھر ایک دن اٹھے، نیچے سے جو جڑ سے بال نکل رہے ہیں ان پہ تو کالا کوڑا لگا ہی نہیں ہے، چاند بننا شروع ہو جاتا ہے نا۔ بیل آخر ایک دن آتا ہے کہ سفید در سفید، سب کو پتا چلتا ہے بھائی کلر لگا کے گھوم رہا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ بال غائب ہونا شروع مارکیٹ سے، آہستہ آہستہ بال۔ آپ کہتے ہیں یار سفید تھے تو نا، کلر تو اب کیا ٹینڈ پہ کلر لگاؤں میں؟ بال ہی مارکیٹ سے کیا
شاٹ جتنے مرضی تیل لگا لو، کشتے کھا لو، طاقت کی غذائیں کھا لو، سر پہ ایئرپورٹ بننے کا عمل تیزی سے شروع۔ خواتین کے بھی بال ہلکے ہوتے ہیں بڑھاپے میں، آہستہ آہستہ آدمی کہتا ہے اس کو کیسے کنٹرول کروں، ابھی اس کی کنٹرولنگ میں لگا ہوتا ہے، ایک دن رپورٹ آتی ہے کہ آپ کے کڈنی میں کچھ تھوڑا سا سی پرابلم شروع ہو گئی، آپ کا بلڈ پریشر ابھی نارمل نہیں ہے، ایک بیماری، دوسری بیماری، تیسری بیماری، چوتھی بیماری، اتنی بیماریاں حملہ کرتی ہیں، اس کو ٹھیک کریں، اس کو ٹھیک کریں۔ ایک دن اطلاع آتی ہے، حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے، جمشید صاحب جو دی کمفرٹ میں رہا کرتے تھے قضائے الہی سے اس دنیا سے چلے گئے، ان کی نماز جنازہ مغرب کی نماز کے بعد فلانی مسجد میں ہوگی۔ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ یہ میرے بارے میں بھی اعلان ہوگا، اور جو ہماری بہنیں بیان سن رہی ہیں ان کے بارے میں بھی اعلان ہوگا، اور میرے بھائی آپ کے بارے میں بھی اعلان ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائی بے وقوفی ہے دل لگانا، کیا خیال ہے، جانا کدھر ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کچھ ہم سے باتیں کرتا ہے، اللہ کچھ ہمیں جو میں نے ابھی بتایا نا سورہ فاتحہ میں ہم نے دعا مانگی، تو اللہ کہتا ہے تم چھوٹی موٹی چیزیں مانگو گے جن کو چھوڑ کے تم نے جانا ہے دنیا سے، تو میں تمہیں قیمتی چیز بتاتا ہوں، یہ مانگو مجھ سے۔ ولی عبدی ما سأل، بندہ جو مانگے گا دوں گا، سورہ فاتحہ میں۔ تو اس لیے اللہ نے کہا یہ مانگو، خود ہی اللہ نے سکھا دیا نا ہمیں۔ اگر اللہ نماز میں ہمیں نہ سکھاتا پتہ نہیں کیا مانگتے رہتے، وہ پڑھن چیزیں مانگتے رہتے، تو اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ کیا مانگنا ہے، بس جلدی سے سمیٹتا ہوں میں بات کو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کس کا راستہ سیدھا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، پیغمبروں کا راستہ، بزرگان دین کا راستہ۔ وہ کیا راستہ ہے؟ پیغمبروں کی داڑیاں ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ بولو۔ دیکھو پیغمبروں کا راستہ کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کو مصر میں عزیز مصر کی بیوی زلیخا کمرہ بند کر کے زنا کی دعوت دی، یوسف علیہ السلام نے فرار اختیار کیا، اس نے دھمکی دی کہ اگر نہ کیا تو جیل میں ڈال دوں گی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ جیل کی زندگی محبوب ہے، اس برائی سے مجھے بچا لے۔ جیل چلے گئے، برائی نہیں کی۔ یہ کس کی سیرت ہے؟ پیغمبر کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہوا؟ لڑکیوں کے والد نے کہا کہ میں اپنی ایک بیٹی کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں بشرطے کہ 10 سال بکریاں چراؤ۔ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے کلیم فوراً کا ذالک بینی و بینک قبول ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وجہ کیا ہے؟ ایک حلال اور ایک بولتے کیوں نہیں حرام۔ حرام سے اتنا دور، جیل کی زندگی قبول، نہیں گئے حرام کے قریب۔ اور موسیٰ کلیم اللہ کو حلال سے اتنی محبت، 10 سال بکریاں چراؤں گا، شادی کو ڈیلے نہیں کیا۔ تو میرے بھائی جو حلال کی طرف جاتا ہے حرام سے بچتا ہے، نہ آپ حلال کی طرف جا رہے ہو نہ کوئی آلٹرنیٹ ہے اس کا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر حرام کی طرف جاؤ گے نا۔ تو یہ پیغمبروں کی سنت ہے، انعام یافتہ لوگ پیغمبر ہوتے ہیں، تو پیغمبروں کی سنت ہے بیٹے بیٹیوں کی شادی جلدی کی جائے۔ بتاؤ کیا سنت ہے؟ جلدی نکاح سنت ہے یا دیر سے نکاح سنت ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ بچیوں کے لیے اتنے مسائل، ایکچولی بھی ہماری بچی ڈاکٹر بن رہی ہے، ایکچولی بھی ہماری بچی پڑھ رہی ہے، ایکچولی بھی جو ہے یہ ایکچولی کے چکر میں اس کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ رشتوں میں مشکلات، پھر ڈپریشن میں جاتی ہیں بچیاں، پھر پرابلم ہوتی ہے۔ بھائی پڑھاتے رہو یار، کون منع کر رہا ہے؟ نکاح میں تاخیر مت کرو۔ اور لڑکوں کی ذمہ داری ہے وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں پڑھی لکھی لڑکی چاہیے، نہ بولے ہمیں شریف چاہیے۔ کیا بولیں؟ شریف لڑکی چاہیے۔ پڑھانا ہوگا ہم خود پڑھا لیں گے اس کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہم خود پڑھا لیں گے اس کو۔ سسرال بھی تو کچھ کرے نا، سسرال کو گالیاں دینے کا دل اپنے نہیں ہے، ویسے نارمل سسرال وہ کیا کرتے ہیں، ان کو ریڈی میڈ بہو چاہیے، ڈاکٹر بہو، تاکہ وہ کمائے۔ خرچہ اس کی پڑھائی پہ کس کا ہوا؟ باپ کا۔ فائدہ اس سے کون اٹھائے گا؟ سسرال۔ تو یہ سسرال ہوا یا اسرائیل ہوا؟ یہ تو اسرائیل نکلا، سسرال تھوڑی ہے یہ تو آپ نے کیا کرنا ہے بھائی؟ جو ہے ہمیں شادی کرنی ہے، پڑھائیں گے کون؟ آگے پڑھائی ہوگی تو ہم پڑھائیں گے اس کو۔ کیا خیال ہے؟ آپ کے گھر سے نہیں جا سکتی یونیورسٹی یا کالج پڑھنے کے لیے؟ تو اللہ نے کہا کہ مجھ سے دعا مانگو کہ مجھے انعام یافتہ لوگوں پہ چلا۔ تو انعام یافتہ لوگوں کا مطلب جلدی دیر سے شادی ہوتی ہے، جلدی شادی ہوتی ہے، جلدی۔ پھر انعام یافتہ لوگ میں پیغمبر ہیں، پیغمبروں کے تعلیم پر عمل کرنے والی عورتیں ہیں۔ حضرت مریم کا تذکرہ قرآن بہت اہتمام سے کرتا ہے، اور قرآن بتاتا ہے حضرت مریم پاک دامن تھی۔ تو اللہ کو بے پردہ عورت پسند ہے یا با پردہ؟ بولو نا۔ انعام یافتہ عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں یا با پردہ ہوتی ہیں؟ با پردہ ہوتی ہیں۔ اللہ چاہتا ہے عورت پردہ کرے، تو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ انعام یافتہ لوگوں پہ چلا ہمیں۔ اس لیے جتنی خواتین یہاں بیٹھی ہیں، جتنی ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، توبہ کریں، عزم کریں، انشاءاللہ ہم پردہ کریں گے۔ اور عورت کا دیور سے بھی پردہ فرض ہے، بہنوئی سے بھی پردہ فرض ہے۔ یہ سارے نامحرم ہیں، یہ غیر مسلموں کا کلچر ہماری سوسائٹی میں آیا ہے۔ غیر مسلم جوائنٹ فیملی میں پردہ میں بہت سخت نہیں ہے پردہ، بس تھوڑا سا سر پہ چادر رکھ لے، دیور سے فری نہ ہو، جیٹ سے فری نہ ہو، بس اتنا کافی ہے۔ لیکن پردہ کرنا پڑے گا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ سورہ نور میں اللہ نے پوری تفصیل بیان کی ہے
किन किन से पर्दा करना है, किन किन से पर्दा नहीं करना, तो हम तो कुरान को मानने वाले हैं। फिर अल्लाह ने नेक औरत की तारीफ की है, फस्सालिहातु क़ानितात, फर्माबरदार होती है। जो नेक औरत है वो अपने शौहर की फर्माबरदार है। आज फेमिनिज्म में क्या सिखाया जा रहा है? मर्द की आंखों में आंखें डाल के बात करो, यही सिखाया जा रहा है कि नहीं सिखाया जा रहा है? ड्रामा फिल्मों में एक औरत को बागी बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा? बोलते क्यों नहीं हो यार? भाई वो सरबराह है घर का। सहाबियात आई, नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह, मर्द को क्यों अल्लाह ने फजीलत दे दी है, उसको मर्द क्यों बना दिया? तो कुरान ने जवाब दिया, ला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बाज़कुम अला बाज़। दुनिया का निजाम मुसावात की बेस पे नहीं चलता। अल्लाह किसी को फजीलत देता है, किसी को सरबराह बनाता है। कोई ज़हीन होता है, कोई कम ज़हीन होता है, कोई ताकतवर होता है, कोई कमजोर होता है। अब ये जानवर अल्लाह से शिकायत करें कि अल्लाह हमें तूने जानवर क्यों बनाया, इंसान क्यों नहीं बनाया? तो अल्लाह कहेगा जो बना दिया उसमें बस सब्र शुक्र करो। क्या ख्याल है? तो अल्लाह ने किसी को मर्द बनाया, किसी को औरत बनाया। अल्लाह कहते हैं अमाल को फोकस करो। क़यामत के दिन इस पे फैसले नहीं होंगे कि मर्द कौन है, औरत कौन है। क़यामत के दिन फैसले इस पर होंगे, अच्छा अमल किसने किया और बुरा अमल किसने किया। जो बुरा है, चाहे मर्द हो औरत को सजा मिलेगी, अच्छा है चाहे मर्द हो औरत को उसको बदला मिलेगा। लेकिन दुनिया का उसूल ये है कि अल्लाह ने मर्द को घर का सरबरा बनाया है, औरत को हुक्म दिया कि उसकी इताअत करे, उसकी फर्माबरदारी करे। और मर्द को अल्लाह ने क्या हुक्म दिया कि औरत को अल्लाह ने तुम्हारे मातहत बनाया है तो उसके हुकूक का तुम ख्याल रखो। इनाम याफ्ता लोगों की यही सिफात है। नबी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलबिसहा मा तलबस, जिस स्टैंडर्ड का खुद पहनते हो ऐसा ही अपने घर वालों को पहनाओ। जिस स्टैंडर्ड का खुद खाते हो अपने बीवी को भी उसी स्टैंडर्ड का खिलाओ। कुछ लोग होते हैं बाहर निहारियां चल रही हैं और पता नहीं क्या खा पी नहीं खत्म हो रहे, घर में बेगम को भूख से मारा हुआ उन्होंने। तो इनाम याफ्ता लोगों में ये सब दाखिल है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ये सब दुआएं अल्लाह से मांग रहे होते हैं। अल्लाह को नजर की हिफाजत करने वाले पसंद है या बदनजरी करने वाले? फोश फिल्में देखना, बदनजरी करना, ये इनाम याफ्ता लोगों का काम नहीं है। हराम कमाना, झूठ बोलना, तो आज इन सारी बुराइयों से तौबा करें। और आखिर में एक बात कहूंगा, देखो जब तक अल्लाह का जिक्र घरों में होता है तो घर में खैर बरकतें होती हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, खवातीन बैठी हैं, रोजाना तिलावत का मामूल बनाएं, रोजाना तस्बीहात का मामूल बनाएं। आज हमारे यहाँ होता क्या है, अल्लाह की मोहब्बत के लिए कोई अल्लाह का नाम नहीं लेता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा हय्युन ला यमूत व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, 100 दफा सुबह पढ़ा, 100 दफा शाम, फरमाया उससे ज्यादा नेकियां कोई कमा नहीं सकता। आज अच्छा, इसी तरह तीसरा कलमा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, इतना प्यारा कलाम है। आपने फरमाया कि सूरज जिन चीजों पे तुलू होता है उन सबसे ज्यादा महबूब अल्लाह को ये कलमा है। 100 दफा सुबह, 100 दफा शाम पढ़ ले। आज क्या होता है, कोई वजीफा बता देना पढ़ने के लिए, ये वाला जिक्र करो तो तुम्हारा ये काम हो जाएगा। फिर देखो हजार तस्बीह भी चल रही होती है। भाई कोई काम नहीं अटका हुआ, हमने ये जिक्र करना है किसको खुश करने के लिए? अल्लाह। घरों में खवातीन इसका मामूल बनाए, सुबह 100 दफा और शाम को 100 दफा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, सारा दिन टिकटॉक सोशल मीडिया के अलावा कोई काम बचा ही नहीं है। मेरी वालदा आखिर उम्र में उनके होश ठिकाने नहीं थे, तो वो चूंकि बीमारी थी वो तो दिमाग काम करना छोड़ दिया था, बुढ़ापा हो गया था। लेकिन हमें याद है कभी उनके हाथ में तस्बीह पकड़ा दे, ठक ठक चलना शुरू, क्योंकि वो लाशूर में जा चुकी थी। सूरह यासीन पढ़ते थे ना उनके सामने, तो जो आयत का आखिरी लफ्ज रहता था तो वालदा मुकम्मल कर लेती थी। वजह क्या है, सारी जिंदगी तिलावत की, तस्बीहात पढ़ी हैं। तो अब जब दिमाग ने काम करना छोड़ दिया है तो जैसे ही कोई तस्बीह देगा ऑटोमेटिकली शुरू। अब जो नई नस्ल आ रही है ना, जब ये बूढ़ी होगी तो पता है इसका क्या हाल होगा? हमारी जो नस्ल है इसके बुढ़ापे में क्या होगा? आप इनको तस्बीह पकड़ाएंगे, इनको समझ में नहीं आएगी ये क्या चीज है। लेकिन आपने अगर इनको टिकटॉक पकड़ा दिया तो हो सकता है मुर्दा भी आंखें खोल ले। गुस्ल दे रहे थे, नहला रहे थे और चीखो पुकार है, मुर्दा नहीं आंखें खोल रहा ना, टिकटॉक पे वीडियो लगा दी, देखो मुर्दा उठ के बैठ जाएगा। जिस चीज में जिंदगी गुजरी होती है आखिर में मेरे भाई वही सामने आता है। जितनी हमारी बहनें यहाँ बैठी हैं, घर में तिलावत का रोज मामूल बनाए। एक पारा रोज पढ़े, नहीं आधा पढ़ लें, नहीं तो एक पाव पढ़ लें, अलहम से शुरू करके वन्नास तक पढ़ा करें पारा उसको। तिलावत का घर में मामूल हो, तस्बीहात का घर में मामूल हो, तो इससे घरों में रौनक होती है। हर वक्त टीवी चलता रहता है, हर वक्त शोर शराबा, नहुसत आएगी घर के अंदर। तो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि हम अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह हमें इनाम याफ्ता लोगों पर चला। तो इनाम याफ्ता लोगों के ये काम होते हैं जो पर्दा है, हया है और इबादत है, तस्बीहात है, नमाज है। दुनिया की हलाल नेमतों से भी इंसान लुत्फ अंदोज हो, अल्लाह ने मना नहीं किया। लेकिन दिल किससे लगाना है? अल्लाह से। जाना किसके पास है? उधर जाना है। इसलिए अल्लाह ताला हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए, और जो हक बात हुई अल्लाह हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका।